لوگ مہر کے بارے میں پڑھے تھے، اب انشاءاللہ ہم جہیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہیز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں کیا دیا تھا؟ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور چکی، مشکیزہ، 2 چاندی کے بازو بند تھے، اور ایک پیالہ مٹی کا، اور ایک چارپائی تھی۔ سمجھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صاحبزادیوں کی شادی کی، اور کسی کو بھی جہیز اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا بھی تھا نا، تو وہ جہیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی مہر معجل کی رقم میں سے تھا۔ سمجھ رہے؟ اور اسی لیے چند چیزوں کا انتظام ہو گیا تھا، ایک چادر، ایک مشک جو ہے پانی بھرنے کی جو ہوتی ہے، مشکیزہ، اور ایک تکیہ دیا تھا۔ سمجھ رہے؟ اب دیکھو، آپ کہو گے کہ اللہ کے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، بھلے تھوڑا دیا تھا، تو وہ جہیز نہیں تھا، ایکچولی وہ جہیز نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے جو بھائی تھے، یہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ سمجھ رہے؟ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کس نے کی؟ ہمارے نبی نے۔ تو ہمارے نبی کون ہوئے؟ حضرت علی کے وکیل ہوئے۔ وکیل سمجھ رہے؟ کفیل، کفالت کرنے والے۔ سمجھ رہے؟ ان کے گارجین کون ہوئے؟ ہمارے نبی ہوئے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گارجین کون ہوئے؟ ہمارے نبی ہوئے۔ ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہمارے نبی ہوئے۔ تو جب نکاح کا پیغام اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں، تو اللہ کے نبی اب کیا کرتے؟ اب گھر میں شادی کر کے بیوی کو لانا ہے نا، اور وہ بیٹی اللہ کے نبی کی ہے، ان کی بیوی، 2 طرف سے اللہ کے نبی، ایک تو ان کی بیٹی، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی کون ہے؟ گارجین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مہر کی جو رقم دینے والے تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو، تو اسی مہر کی رقم، مہر معجل، اسی رقم میں کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ وہ رقم لے کر ان چیزوں کا انتظام کر دیا۔ سمجھ رہے؟ تو وہ جو چیزیں تھی وہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی نہیں تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدی ہوئی تھی۔ سمجھ رہے؟ اور وہ کیا تھی؟ کتابوں میں آتا ہے چکی، مشکیزہ، چاندی کے 2 بازو بند، ایک پیالہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مہر معجل کی رقم میں سے ہی تھا، اور چند چیزوں کا اللہ کے نبی نے انتظام کیا تھا، جس میں ایک چادر تھی، ایک مشکیزہ تھا، ایک تکیہ تھا، جس کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا، پانی کے لیے مٹکا، اور اٹھنے بیٹھنے کے لیے بستر، ہے نا۔ تو اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بستر کا جو تذکرہ ملتا ہے کہ کیا وہ چیزیں واقعتاً جہیز تھی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو دیکھو، درست کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کے وقت اللہ کے نبی نے ان کے گھر میں ایک چکی، ایک کھجور کے پتوں کا ایک تکیہ کس کا تھا؟ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اس کی چھالیں بھری ہوئی تھی اس میں، سمجھ رہے؟ اور غالباً پانی کا مٹکا یا مشکیزہ، سمجھ رہے؟ ایسی کچھ چیزیں دی، لیکن یہاں ایک جو اہم بات کیا ہے، یہ چیزیں انہی کی اپنی بیٹی کے جہیز میں نہیں دی انہوں نے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو طالب کا انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا، ان کے کیا ہو گئے تھے؟ کفیل ہو گئے تھے، ان کے گارجین ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہے نا۔ تو جب انہوں نے حضرت علی کی شادی اپنی پیاری صاحبزادی سے فرمائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفیل ہونے کے ناطے، ان کا گارجین ہونے کے ناطے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کے گھر کی آبادی، اس کے ضمن میں ان کا ہاتھ انہوں نے بٹایا کہ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، ایک تو بیٹی تو ہے ہی میری، دوسری میں تمہارا گارجین ہوں، سمجھ رہے؟ نہ کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے جہیز دیا۔ اللہ کے نبی تو کتنے منصف پسند تھے نا، اگر جہیز دینا ہوتا تو ساری بیٹیوں کو دیتے نا، صرف ایک ہی بیٹی کو کیوں دیتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو دراصل وہ جہیز نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھی تھی۔ اور ثبوت کیا ہے اس کا جانتے ہو؟ کہ وہ رقم جس سے یہ تمام چیزیں انہوں نے اللہ کے نبی نے خریدی تھی، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک زرہ تھی، اس کو بیچنے کے بعد جو پیسہ آیا تھا، یہ اس سے سامان خریدا گیا تھا، سمجھ رہے؟
سمجھ رہی ہے بات؟ جو جنگ میں جو لوہے کا جو جیکٹ پہنا جاتا ہے، جو لوہے کا اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے، اسے زرہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کو جو ہے وہ بیچا، تو جو پیسہ آیا اس پیسے سے وہ تکیہ اور وہ مٹکا اور وہ جو بھی کتابوں میں ملتا ہے اس کا انتظام ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا مال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ ہوا تھا، نہ کہ لڑکی کے والد کا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابو کا یعنی ہمارے نبی کا پیسہ نہیں خرچ ہوا تھا. کس کا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس واقعے کی تمام تفصیلات جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس واقعے کو جہیز جیسی ہندوانہ رسم کو جو ہے مشرف با اسلام کرنے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہم بولتے ہیں حضرت فاطمہ کو بھی تو جہیز ملا تھا، تو نہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے جہیز، یہ مسلمانوں کی کوئی رسم نہیں ہے جہیز لینا دینا. سمجھ رہے ہیں؟ مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اپنی جو دوسری بیٹیاں ہیں ان کی شادی کی تھی نا، تو کہا کہ کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹیوں کو جہیز دیا تھا. کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھ رہے کہ کسی جہیز جیسی چیز سے اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹیوں کو نوازا ہو. اگر جہیز اسلام ہی کا ایک حصہ ہوتا نا تو تحفہ وغیرہ کی شکل میں دیا جاتا. تو محض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازنا اور باقی بیٹیوں کو محروم رکھنا، یہ تو عقل سے بھی دور کی بات ہے نا. کہ اللہ کے نبی تو کتنے انصاف پسند ہے، اور اللہ کے نبی اس طرح کا کام نہیں کریں گے کہ ایک بیٹی کو دے اور دوسری بیٹی کو نہ دے. اسلام تو انصاف سکھاتا ہے نا، منصف مزاج ہے. تو پتہ کیا چلا، جہیز اسلام کا حصہ نہیں ہے. پھر آج ہم دیکھیں آج کے دور میں جو جہیز اس کی کیا نسبت ہے. لوگوں نے جہیز کو صحابہ کے زمانے میں کہیں بھی اس بات کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا، بلکہ آج بھی عرب وغیرہ میں ہم دیکھیں تو صرف یہ جو جہیز وغیرہ کی جو خباثت ہے یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں ہی ہم کو نظر آئے گی. باقی جو عرب وغیرہ کے جو باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر تو کوئی جہیز وغیرہ نہیں ہے. لڑکی کی شادی میں جو بھی خرچہ ہوتا ہے کھانا وغیرہ کا سب مرد دیتا ہے. مرد یعنی اس کا ہونے والا شوہر. کوئی خرچہ نہیں ہوتا لڑکی کی شادی میں. یہ ہمارے یہاں کی سب رسمیں ہیں. صحابہ کے زمانے میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے لڑکی والوں سے فرمائشی جہیز یا جوڑا وغیرہ مانگا ہو یا اپنا فرضی حق سمجھا ہو، قبول کیا ہو کہ بھئی ہاں دینا تو چاہیے، میں ساس لگوں، میری ننند اور میری لڑکی کی ہونے والی خالہ ساس اور پھوپھی ساس کو بھی انہوں نے ایک جوڑا نہ دیا. ایک ہی تو ننند تھی، ان کو بھی ایک جوڑا کپڑا نہ دیا لڑکی والوں نے. لوگوں کا تو آج یہی مزاج ہے نا کہ ایک ہی بیٹی تھی میری اور اس بیٹی کے دو ہی بچے تھے، ایک ہی بیٹا تھا نواسا میرا، ان کو تو کم از کم کچھ دینا تھا، باقی کوئی کسی کو نہ دیتے، کم سے کم گھر والوں کو تو کچھ دیتے. آج لوگوں کا مزاج کیسا ہو گیا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اس رسم کو توڑنا ہے. سمجھ رہے؟ آج تو لوگوں نے اپنا حق سمجھ لیا اور فرضی حق سمجھ کے قبول بھی کر رہے، بھائی یہ تو حق ہے ہمارا لینا، ہم تو لیں گے. اور دیندار لوگ بھی جو تعلیم اجتماع میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ معاملہ. اللہ اکبر. تو ہمارا سننے کا مقصد کیا ہے؟ اجتماع تعلیم سن کر سنو جانا، اور ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے، آپا کیا کرے لوگ نام رکھیں گے. ہاں میری نندے کیا بولیں گی اور میری بھاوج کیا بولیں گی اور میری دیورانی اور جٹھانی کیا بولیں گی کہ اس کے بیٹے کی سسرال سے 1 روپیہ نہ ملا. یہی عزت ہے تو میری تو انسلٹ ہو جائے گی. تو مجھے تو لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ دیندار لوگوں کے جملے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. جاہل بولے تو سمجھ میں آتا ہے، دینداروں کے جملے جو میں نے سنے ہیں کتنی سوچنے والی بات ہے. تو آج ہم بھی سن کے سننا ہو جائے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی شریعت کو کون آج فالو کرتا ہے، دین کو آج کون فالو، یہ استغفر اللہ، یہ بات انسان کو کفر تک لے جائے گی. لوگ کیا کہتے ہیں آج کون دیکھتا ہے دین، آج تو دنیا ہی چل رہا ہے، بھئی ہم کو تو چاہیے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. لالچ میں اور دکھاوے میں اتنے ہم اندھے ہو گئے کہ ہماری زبان سے یہ جملے ادا ہوں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. سچ میں واقعی میں بہت شرم کا مقام ہے. ہماری تو للچائی ہوئی نگاہیں بھی ہوتی ہے، رال ٹپکتی ہے لڑکے والوں کی، بلکہ کہ کیا دینے والے ہیں، اور ایک امیدیں ہو جاتی ہے کہ نہیں ملا. اتنی بے غیرت لوگ تھے کہ اتنی چیپ چیزیں دی ہمارے گھروں میں.
ان کو ہمارے اسٹیٹس کا نہیں معلوم تھا کہ ہم کس اسٹیٹس کے لوگ ہیں؟ ہاں، کیا وہ ہمارے رسم و رواج کو نہیں جانتے؟ وہ بھی تو ہمارے گھر خاندان کے گاؤں کے لوگ ہیں. کیا انہیں نہیں معلوم یو پی والوں میں لین دین کیسا ہے، نہ فلاں جگہ لین دین کیسا ہے؟ یہ لوگوں کے جملے سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ ساری باتیں سنتی ہوں، دیکھتی ہوں. تو جب دولہا اور اس کے گھر والے جہیز نہیں مانگیں گے نا، اور اس کے خلاف اصلاحی جہاد کا اعلان کر دیں گے نا کہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ دہیج کے نام پہ تھوڑا سا بھی سامان اگر دیا ہے نا تو گھر سے واپس کر دیا، نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. یہ ہے ایمان اور اسلام. ارے ہم نے خرید لیا ہے، کچھ بھی کرو، اپنے گھر میں استعمال کرو، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے پہلے ہی سختی سے منع کیا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ان کی تعداد اللہ ماشاء اللہ گنی چنی شاید ہوگی. لیکن دیکھا ہے میں نے ایسے بھی ایک آدھ لوگ کو. ایک کوکر ہی صحیح دہیج کے نام پر آیا ہے. بھائی کسی نے ہدیہ ہی دے دیا تھا، لے لو نا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں لے لو نا، ایک ہدیہ ہی آ گیا تھا، کیا کریں؟ نہیں تو نہیں، ریٹرن. سمجھ گئے؟ یہ معاملہ ہونا چاہیے لڑکے والوں کا، یہ معاملہ ہونا چاہیے. بھلے ہم کم کھائیں گے، بھلے ہمارے بعض لوگوں کا معاملہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میری سنی ہوئی کانوں سے بات ہے کہ ایک پلنگ اور کباٹ تو دینا ہی چاہیے تھا نا. ان کی بیٹی پلنگ پہ نہ سوئے، کباٹ تو ہونا چاہیے تھا. اپنی بیٹی کو کم از کم دے رہے تھے تو پلنگ اور کباٹ دیتے، کپڑا رکھنے، بستر پہ سلانے. اچھا تم اتنے بے غیرت ہو کہ تم پلنگ مانگ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں گدڑی اور گدے اور تکیا چادر نہیں ہے کہ تم زمین پہ بچھا کے سلا سکو؟ کیا دولہا دلہن گدے پہ ہی سوئے تو ہی، پلنگ پہ سوئے تو ہی چلے گا؟ یہ جملے ہیں، یہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے، مجھے اتنی شرم آتی ہے. اور یہ کس کے جملے؟ دیندار نمازی لوگوں کے، جن کے جو جماعتوں میں جاتے ہیں، جو تعلیم اجتماع میں بیٹھتے ہیں، ان کے جملے. اتنی شرم آئی مجھے سن کر کہ لوگ کیا بولیں گے کہ بہو آئی اور پلنگ اور اپنا بستر بھی نہیں لائی. استغفر اللہ، بہو بستر لے کر آئے گی اپنا؟ ہاں، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. اور لڑکی کے والد کو خوشی سے اگر لڑکی کو کچھ دینا ہو تو وہ چپکے سے چاہے نکاح کے بعد یا بغیر نام و نمائش کے دے دے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا. کسی کو بتایا نہیں، جمع کر کے. ہوتا ہے ایسا، لڑکی والے دہیج دے رہے ہیں نا تو پھر وہ لڑکی والے دیورانی، جٹھانی، پھپھو ساس، خالہ ساس، پھپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، سب کو بلاتے ہیں سامان پورا لگا کے، دیکھو میں یہ دے رہی ہوں اور میں نے اتنا یہ دیا، اتنا وہ دیا، اتنا وہ دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے ہال میں سارا سجا دیا، پورے برتن، ہنڈی، کلسی اور پورا برتن ایک طرف، کپڑے ایک طرف، زیور ایک طرف، اور اس نگرانی پہ ایک عورت بیٹھی کہیں زیور کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. سب سونا ہونا بھی سجایا ہے نکاح والے دن، کیونکہ نکاح والے دن لڑکی نے تو نکلی پہنا ہے نا، ولیمے میں پہنے گی وہ، تو سب دکھاوے کے لیے لگا دیا ہے. یہ سب ناجائز اور حرام ہے دکھلانا. سمجھ رہے؟ آپ نے دینا ہے اگر اپنی بیٹی کو خوشی سے تو بغیر کسی کو بتائے، بغیر نام و نمائش کیے ہوئے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، مہینے بھر پہلے، 15 دن پہلے یا نکاح کے بعد بھجوا دو. اس طرح لڑکی کے والد جو ہے سے دعوت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ ہم کو تو ہال چاہیے، ہمارے یہاں سے تو آئیں گے 25-50 لوگ اور اچھے سے خاطر مداری تو ہونی چاہیے. ہمارے یہاں سے تو 25 لوگ تو کم سے کم آئیں گے. ہاں، ہم نے لوگوں کو کھایا ہے تو ہمیں بھی تو کھلانا پڑے گا نا. تو ہم تو لڑکے والے کیا کہتے ہیں، ہمارے تو 25 مہمان ہوں گے. 25 مہمان ایک لڑکی کو لینے کے لیے؟ بھئی ایک گاڑی ہو 4 چکے والی، اگر لے کے آنا ہی ہے 4 چکے میں گاڑی میں ہی، تو چھوٹی سی گاڑی بک کر لو 3 سیٹر. دولہا بیٹھ جائے آگے، دلہن بیٹھ جائے، دلہن کی ماں بیٹھ جائے، ایک لڑکی یا 2 عورت بیٹھ جائے ساتھ میں لے آنے کے لیے. ہوتا ہے نا لانے کے لیے کوئی عورت بھی ہو دلہن کو، تو 2 عورت یا 2 مرد چلے جائیں ایک عورت کو لینے کے لیے. لیکن یہاں تو پوری بس بک ہو کے جا رہی ہے، کئی بڑی بڑی گاڑیاں نکل رہی ہے بارات کے نام پر، نمائش، اتنا دکھلاوا، یہ بلوور نہ کون سی، مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے، اور خوبصورت گاڑیاں ادھار پہ لے رہے تاکہ ایک ہمارا جو ہے نا کہ کہنا چاہیے ہمارا دکھاوا ہو کہ اوہو گاڑی تو ایک سے ایک آئی تھی، بارات آئی تھی. سچ کر اللہ، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمان نہیں کرتے. سمجھ رہے؟
بلکہ ان کو سمجھا دیں کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی لڑکے والا ہے تو یہ سمجھائیں یہ ہندوانہ رسم ہے, ہم نہیں لائیں گے بارات, ہم نہیں لائیں گے بارات. کر کے تو دیکھیں اللہ کو راضی کرنے والے کام. آج ہم اپنے دل کی اور لوگوں کی ذہن کو اتنا فالو کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی پسند, اللہ کی خوشی, کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے. کتنا اچھا ہو نا وہ انسان جو اللہ کی خوشی کو ہمیشہ ترجیح دے کہ مجھے نہیں جانا بارات میں تو جاؤں گی اور کھانا بھی نہ کھاؤں. اگر نزدیک میں لڑکی لے جانی ہے تو صرف جاؤں, ایک گلاس پانی یا ایک گلاس شربت انہوں نے پلا دیا, تھکے ہارے ہم گئے تو ذہن نصیب, ورنہ بس بیٹی دے تو ہم لے چلے اپنے گھر اپنی بیٹی. سمجھ رہے, یہ ہونا چاہیے. خدا کی قسم اگر ہماری نگاہیں اللہ پر ہو جائے نا تو جو زوال ہے نا ہمارا مسلمانوں کا, یہ زوال نہ ہے. آج ہم نے اللہ کی طرف نگاہیں نہیں کی, لوگوں کو دیکھ رہے, لوگوں کی خوشی, لوگ کیا بولیں گے, ایک اسٹیٹس. لوگوں کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم لڑکی جو لا رہے ہیں وہ لڑکی والے کیسے ہیں, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کے مزاج کیا ہے. چلو ہم دکھاتے ہیں, تم کو ان کے خاندان والوں سے ملاقات کروائیں گے, شادی میں لے جا کے, بارات میں لے جائیں. اور اگر نہ لے جائیں نا بارات میں تو میں دیورانی لگوں, میں جٹھانی لگوں. کیا میری اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ مجھے لے جاتے؟ لڑکی لے جانے جا رہے تھے تو مجھے نہیں لے گئے, مجھے نہیں پوچھا. یہ لوگوں کی ذہنیت ہو گئی. اللہ معاف فرمائے. دیندار لوگوں کا یہ حال ہے. اللہ ہمیں سچا دیندار بنائے. اسی لیے میں کہتی ہوں بار بار اللہ سے دعا مانگا کرے ساتھیوں کہ اللہ ہمیں امانت دار, ایماندار مومن بنائے, اپنے معاملے میں, اپنے دین کے معاملے میں, اپنے رسول کے معاملے میں. سمجھ رہے, دنیا والے ایماندار کہیں نا, یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ اس کا رسول ایماندار نہ کہے. تو اس بات کا کیا کہا کہ یہ ہندوانہ رسم ہے, اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگرچہ یہ ناجائز بھی نہیں ہے, لڑکی والوں کی دعوت ناجائز حرام نہیں ہے, جو نکاح کا کھانا ہے وہ ناجائز حرام نہیں ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں نا, لیکن اگر آپ نہ کریں تو اس میں ہماری خوشی ہے. حرام تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, ہمارا بارات کا انتظام نہیں کریں گے تو ہم کو زیادہ اچھا لگے گا. آپ یہ کہہ دیں. سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی میں داماد کو نہ داماد کے رشتہ دار کو کھانا کھلایا. اور اگر آپ کے پاس زائد پیسے ہیں نا تو آپ بچائیں اس دعوت پر خرچ کرنے کے لیے کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی جائیداد خرید لو. دیکھو لڑکی والے آج کے وقت میں جو خرچہ کرتے ہیں نا اپنی بیٹی کی شادی پر, کھانا کھلاتے ہیں, کھانے کا ہی 1.5 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے. یہ تو زیادہ, یہ تو کم بتا رہی ہوں میں, اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے. اس کے علاوہ ہال کا خرچہ الگ, کارڈ بنا کر بھیجا اس کا خرچہ الگ, مٹھائی بٹوائی اس کا خرچہ الگ. کتنا خرچہ ہو گیا. اب اتنا خرچہ 2-2.5 لاکھ, اس سے تم کوئی پراپرٹی خرید لو. ہاں تو میں نے کم سے کم کی بات کری ہوں, لیکن زیادہ مطلب انسان بہت کم سے کم چھوٹا سا ہال, چھوٹا سا کرے کچھ بھی تو 2-2.5 لاکھ اس وقت میں خرچہ ہے. اس سے زیادہ خرچہ ہے. سمجھ رہے ہیں, جو آج لوگوں کے اندر ہے مزاج معاملہ. تو ہم لوگوں کو انشاءاللہ اس گندی رسم سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اس پیسے سے ہم اپنی بیٹی کے لیے کوئی کچھ زیور خرید لیا, یا کیش ہم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا, ہاں, یا بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا, داماد کے ہاتھ میں, بیٹا جانا تم عمرہ وغیرہ کچھ کر کے آ جانا, ہے نا. کچھ اچھا کام اس سے ہو جائے, یا کسی غریب کی مدد کر دی, یا اپنی بیٹی کو ہی کوئی سونا جائیداد خرید کے دے دیا, زمین. سمجھ رہے, ہدیہ دے دیں. یہ اشیاء اس کام آ جائے گی, آگے چل کے تم کو کچھ کام آ جائے گی یہ پیسے. اور دولہا جرت اور ہمت سے کام لے. جو لڑکے والا ہے نا آج کے دور میں, لڑکے والے کو جرت اور ہمت سے کام لے, اور اپنی ماں کو, والدہ کو اور اپنی بہن کو سمجھا دے کہ آنے والی بہو کو تانا نہ دے, ورنہ اس کی سزا دنیا ہی میں مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اگر لڑکی والوں کو دعوت کرنے یا ہدیہ دینے پہ مجبور کرنا اور نہ دینے پہ تانا دینا ہے, ایسی سانسوں اور نندوں کا بہت برا حشر ہوتا ہے. اکثر عمر کے آخری منزلوں میں یہ فالج, کینسر, ٹی بی اور کھانسی کی بری بیماریوں میں معصوم لڑکی کی آہوں کی وجہ سے مبتلا ہوتی ہیں. ایسی عورتیں جو تانا دیتی ہیں نا, کیا دیا یہ تمہاری ماں نے, دیکھو کپڑے بھی جو دیے تھے کتنے چیپ چیپ کپڑے تھے, ہاں ایسے دینے چاہیے تھے, کیا کیا ہی تھا, کیا دیا ہی تھا. ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ملتا, ہم نے تو کچھ بولا نہیں ہے, چپ چاپ کر لیا. ایسا تھوڑی نہ ہونا چاہیے تھا جو سانسیں اس طرح سے تانے دیتی ہے.
اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. بہت بری لعنت ہے جہیز اسلام میں. شرعی اعتبار سے بھی جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے ساتھیوں کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اسے کوئی تحفہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہے تو دے دے. اور ظاہر ہے تحفہ دیتے وقت جو ہے وہ لڑکی کی آئندہ ضروریات کو بندہ مد نظر رکھے, زیادہ بہتر ہے. لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے, نہ سسرال والوں کا کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے. اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا نہ مانے, نہ لڑکی کو تانا دے, اور نہ یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان کا اظہار کیا جائے. یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے کیا؟ نہیں نا. پتہ ہے آپ لوگوں کو, میں آپ لوگوں کو ایک کارگزاری سناتی ہوں. ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے نکاح کیا, مطلب اپنے بیٹے کا نکاح کرنے والی تھی, تو سختی سے منع کر دیا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے. جو لڑکی تھی وہ یو پی کی تھی, اور یو پی والوں میں تو بڑے جہیز کا تو کتنا زیادہ ہے نا لین دین. تو اس کی امی, چونکہ وہ بچی میری شاگرد تھی, تو اس کی امی نے کہا کہ آپ ہی سمجھائیے, وہ لوگ ایک دم سختی سے منع کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں میری بیٹی کو کیا کہتے ہیں فریج دے دوں, میں چاہتی ہوں میری بیٹی کو میں جو ہے انورٹر دے دوں, کہ لڑکے والوں کے یہاں تو انورٹر نہیں ہے نا فی الحال, تو میری بیٹی کو گرمی نہ لگے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں کم سے کم کچھ چیزیں تو دے دوں. سارے بچوں کو میں نے دہیج دیا ہے, اب یہ بیٹی کو نہیں دوں گی تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو اب وہ تو ایک دم سختی سے منع کر رہے ہیں, لیکن وہ مان ہی نہیں رہے. تو اب کیا کریں؟ تو ہم تو ہر چیز کیسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کوئی ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, تو ہم بسا اوقات استاذہ سے بھی مشورہ لیتے. تو استاذہ سے جب مشورہ کیا کہ آپا وہ لوگ تو مان ہی نہیں رہے, اس طرح سے بول رہے ہیں, تو آپا نے کہا ان سے کہو کہ اگر تمہارے دل میں 100% بس یہی نیت ہے کہ میری بیٹی کو آرام ملے, یہ دہیج کی نیت اس میں ذرا بھی شامل نہیں ہے, صرف یہ نیت ہے کہ میری بیٹی فریج کا پانی پیتی ہے, ان کے گھر میں فریج نہیں ہے تو میں فریج دے رہی ہوں, اس لیے میری بیٹی جو ہے کیا کہتے ہیں لائٹ نہیں ہے ان کے گھر پہ, انورٹر نہیں ہے, اور یہاں تو لائٹ جانے کا کتنا ایشو ہے اپنے علاقے میں, آئے دن چلی جاتی ہے. تو اگر, اور ان کے گھر وائی فائی تھا لیکن انورٹر نہیں تھا, تو جب لائٹ چلی جاتی ہے تو انورٹر پہ وائی فائی چلتا ہے. تو کہا کہ اگر تم اس نیت سے دے رہے ہو, اور وہ بچی ماشاءاللہ دین کا کام آن لائن آف لائن دونوں کرتی ہے, تو تم اس نیت سے دے رہے ہو کہ دین کا کام, میری بیٹی کو دین کے کام کرنے میں کوئی رکھنا نہ ہو, اور میری بیٹی کو جب لائٹ چلی جائے تو وہ پنکھے کے نیچے ہوا کھائے, صرف اپنی بیٹی کی نیت سے, ساس سسر اس کے اور گھر والوں کی نیت سے نہیں, نیت صرف بیٹی کی ہو, آپ کے دل میں ذرا بھی اور کوئی نیت نہیں ہے, تو پھر دے دو, پھر دے دو. لیکن اگر نیت یہ ہو رہی ہے کہ نہیں دے دوں, کیا بات ہے, اچھا نہیں لگتا خالی ہاتھ بیٹی کو بھیجنا, اگر ایسی کچھ نیت ہے تو پھر مت دو. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب بتاؤ رہتی کسی کی ایسی نیت 100%؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا ایسا, ورنہ لوگ تو یہی سوچ کے دیتے ہیں نا کہ آگے چل کے میری بچی کو تانا نہ ملے, میری بچی کو کوئی پریشانی نہ ہو, میں اچھے سے اچھا دوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جہیز کو لڑکی کی شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے آج کے معاشرے میں. چنانچہ جب تک جہیز دینے کے لیے پیسے نہ ہو تو لوگ لڑکی کی شادی بھی نہیں کرتے, پیسے جمع کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں آج اسی وجہ سے بن بیاہی رہتی ہے کہ باپ کے پاس انہیں دینے کے لیے جہیز نہیں ہے, اور جب شادی سر پر آ ہی جائے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, باپ بعض اوقات روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے, ادھار کے شکنجے میں جکڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے, پھر وہ لون لیتا ہے بینکوں سے, پھنس جاتا ہے پھر حرام طریقے سے. سمجھ رہے؟ تو آج کتنے لوگ ایسے ہی ہیں, رشتہ طے ہو گیا ہے لیکن اب بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں, شادی کے انتظامات بھی تو چاہیے نا, تو پھر لڑکی کے والد کیا کہتے ہیں, بھائی مجھے 4 مہینے کا وقت دے دو نا, 4 مہینے بعد میں شادی کروں گا. تو لڑکے والے بولتے ٹھیک ہے, لڑکے والوں کو وقت نہیں چاہیے, وقت کس کو چاہیے؟ انتظامات کرنے کے لیے. لڑکے والے ایک زبان نہیں کہتے کہ کل ہی کے کل یا یہ جمعہ کے دن ہی ہم بعد اثر رخصتی کر لیں گے نکاح پڑھا کر, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ کیوں انتظام کرنے کی فکر کر رہے ہیں؟ بس ہم لڑکی کو لے جائیں گے, ہمیں پانی پلا دینا, ہم تھک کر آئیں گے 1 گلاس, بس کافی ہے. کوئی کہتا ہے ایسا آج کے دور میں؟
لڑکی والے وقت مانگ رہے 4 مہینے کا وقت دے دو, انتظام تھوڑا ہو جائے شادی بیاہ کا, 6 مہینے کا وقت, 9 مہینے کا وقت. تو لڑکے والے بولتے ٹھیک ہے, انتظام کرنے کے لیے وقت چاہیے انہیں. کتنی شرم کی بات ہے اللہ, میں تو کہتی کتنی شرم کی بات ہے. لوگوں کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے, لوگوں کے اندر لوگوں کا بالکل احساس نہیں ہے. سوچی تو صحیح, اس کی 2 بیٹی ہے, 3 بیٹی ہے, 1 بیٹی کمانے والا اکیلا ہے, وہ نہ جانے کس حال میں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا, اور ہم نام رکھنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. میرے بڑے بیٹے نے تو اتنا جہیز لایا تھا, اس کی بیوی نے دیا تھا, تو جہیز نہ دے گی, تو جہیز نہ دے گی, تو نے تو اتنا سا جہیز لایا. میری بڑی بہو نے تو اس کا فرنیچر دیکھو کیا A1 فرنیچر تھا, اور یہ تھا وہ تھا, اور بیٹا تو نے تو کچھ نہ لایا. تو پھر اس طرح بھی تانے ملتے ہیں. یا میں نے تو میری بیٹی کو تو 50 جوڑے شادی میں دی تھی, اور تمہاری اماں نے تو تمہیں 5 جوڑے کپڑے میں 15 جوڑے کپڑے میں بھیج دیا. ہم نے تو اپنی بیٹی کو 50 جوڑے دیے تھے. او اللہ اکبر. یعنی یہ ساری باتیں بول بول کر لوگ آج تانا مارتے ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنی. ایون لڑکا بھی, شوہر ہونے والا شوہر بھی یہ کہتا ہے میں نے تو اپنی بہن کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا, تمہارے بھائی نے تو تمہیں کچھ نہ دیا. اس طرح سے تانے مارے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی. جہیز کی مقدار اور اس کے نام, اس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے. 2 چکا اب تک چل رہا تھا کہ 2 چکا 2 چکا 2 چکا, اب تو لوگوں کا دماغ 7ویں آسمان پر چلا گیا ہے. اب بولتے ہیں ہمیں 4 چکے چاہیے, یعنی 4 ویلر چاہیے. استغفر اللہ. جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں ہے جو اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کے دے, بلکہ معاشرے کا ایک جبر بن گیا ہے. ظلم و ستم ہے, جبر کر کے لے رہے ہیں لوگ. تو باپ کو اپنی آبائی زمین بیچنی پڑتی ہے, پرانی زمین بیچنی پڑتی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ میری بیٹی کل کو دوسرے گھر میں خوش رہے. اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی دخل نہیں ہے, بلکہ اس کے شوہر کی ضروریات پوری کرنا, اس کے گھر کو مزین کرنا بھی ایک لازمی حصہ بن گیا ہے. خواہ لڑکی کے باپ کا دل چاہے نہ چاہے, اسے تمام چیزیں, تمام لوازمات جو وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے, بلکہ جہیز کی نمائش کے رسم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہیز ایسا ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر سکے اور اس کی تعریف کر سکے. او ہو فلاں کو دیکھو, اس نے تو جہیز میں اس کے شوہر, اس لڑکے کو جہیز میں گاڑی ملی, گاڑی AC بھی دیا ہے, ہاں, اور اتنی اتنی زمین ملی ہے جہیز میں, اور اس پہ خوشی منا رہے. ہاں, اس کے ابا نے تو جہیز میں فلیٹ دیا, فلیٹ, اور دکان نام کیا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. کتنی شرم اور غیرت کی بات. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا ایسا انسان کہ جہیز کے نام پہ رال ٹپک رہی ہے سامنے والے کی. سسر جو ہونے والا ہوتا ہے, لڑکے کا باپ, اس کی بھی رال ٹپک رہی ہوتی ہے لڑکی کی جہیز پر. جو آنے والی بہو یہ لے کر آئے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں خرچہ کیا تو کچھ مل بھی تو رہا ہے. سبحان اللہ, کیسی بات ہے نا. اللہ اکبر. جہیز کے سلسلے میں سب سے گھٹیا بات کیا جانتے ہو؟ لڑکی کا شوہر یا اس کے سسرال کے لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں. بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈھٹائی سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں 1 کنٹل مٹھائی چاہیے. جہیز میں لڑکی کے ساتھ کتنی کنٹل؟ 1 کنٹل 1.5 کنٹل مٹھائی چاہیے. ہمارا بڑا خاندان ہے. UP وغیرہ میں تو یہ بھی چلتے ہیں کہ کنٹل کنٹل مٹھائی چاہیے. کتنی شرم کی بات ہے. اللہ اکبر. اگر یہ رسم UP والے سب مل کر مٹا دے تو بتاؤ اللہ کی رحمتیں نہ برسے, مدینے کی فضا نہ قائم ہو. ہماری استاذہ کہتی بیٹا آج ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. پہلے تو جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی کا نکاح نہیں ہوا میدان جنگ میں. ایک جنگ میں اللہ کے نبی کا نکاح ہوا, اور ولیمے میں کیا تھا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے جو ساتھیوں کے پاس دسترخوان میں جو جو چیزیں تھی وہ ساروں نے اپنی اپنی چیزیں سامنے دسترخوان پہ رکھ دی, اور اللہ کے نبی نے کہا یہی ولیمہ ہے. کتنا آسان نکاح. ایسے کئی صحابہ کا نکاح خالی میدان جنگ میں ہو گیا.
آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمیں ڈیٹ لینی پڑی 6 مہینہ 4 مہینے کی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے. استغفر اللہ. بعض جگہ تو اگر اصرار مطالبہ نہ ہو تب بھی واقعات توقعات یہ باندھی جاتی کہ دلہن اچھا سا جہیز لے کر آئے گی، اچھے پیسے والی ہے تو جہیز بھی تو اس کے ابا اچھا دیں گے. اور اگر توقعات پر پوری نہ اترے تو لڑکی کو تانے دیتے ہیں، اس کے ناک میں دم کر دیتے ہیں کہ مجھے تو لگا تھا کپڑے تو کم سے کم تم اچھے دو گی، جو ڈال میں کپڑے لاؤ گی وہ تو کم سے کم اچھا دو گی، تم نے تو کپڑے بھی ایسے گھٹیے دیے کہ مجھے دینے شرم آ رہی ہے، اپنی نندوں کو، اپنی بھاوج کو، اپنی بہنوں کو. تمہارے امی نے تو ذرا بھی اچھے کپڑے نہیں دیے کہ مجھے دینے میں بھی شرم آ رہی ہے. یہ لوگوں کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سوچا تھا لڑکی بڑی اچھی شاندار مال پیسے والے ابا ہیں اس کے، تو مال بھی اچھا ہوگا، کپڑے بھی اچھے ہوں گے. اتنے سارے پہلے سے ہی توقعات باندھ دیے تھے، پہلے سے ہی امیدیں لگا لی تھی، پہلے سے اتنی زیادہ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سادگی کے ساتھ کچھ جہیز عطا فرمایا تھا، شرعی اعتبار سے اس قسم کے جہیز کے لیے کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے. اگر دوسرے مفاسد نہ ہو تو باپ اپنی دلی تقاضے کے تحت جو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی مقدار نہیں ہے، باپ اگر خوشی سے کچھ دینا چاہے تو دے دے، ورنہ نہ دے، باپ کی مرضی ہے. لیکن خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اول تو اسے نمود اور نمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرے لڑکے والے اکثر اسے اپنا حق سمجھتے ہیں. عموماً یہی دیکھا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ جہیز کی امیدیں باندھتے ہیں. اور انتہائی گھٹیا بات کیا جانتے ہو؟ کہ اس کی کمی کی وجہ سے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مطعون کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں. اور اکثر بر صغیر کے مسلمان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر ہے اس کے مسلمانوں نے اس رواج کو ہندوؤں سے اپنایا ہے. پہلے یہاں پر زیادہ ہندو بسے تھے نا بر صغیر میں، کیونکہ بیٹی کو جہیز دینا ایک ہندوانہ رسم ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہندوؤں کے یہاں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہندوؤں کے یہاں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہٰذا رخصتی کے وقت جو کچھ دے دلا کے فارغ کر لیا. اور بر صغیر کے علاوہ دنیا کے بیشتر حصوں میں مسلمانوں میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اور آج دیکھو یہی ہوتا ہے. میں نے تو اکثر یوپی، چونکہ میں وہیں کی ہوں تو میں نے دیکھا ہے، اکثر یوپی والوں کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے کہ بیٹی کو ہم نے جہیز دیا تھا نا، بس ہو گیا، اب کوئی حصہ نہیں. حالانکہ حصے میں بہت ساری زمینیں نکلتی ہے اور پیسے دہیج کے اوپر بھی لاکھوں نکلتے ہیں حصے میں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ دہیج دیا تھا نا، بس وہی حصہ ہے، سمجھ لو. کیا کہتے ہیں؟ دہیج دیا تھا نا وہی حصہ ہے. نہ دیتے دہیج، چپ چاپ شادی کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے. دہیج کا دہیج بھی ہو گیا، حصے کا حصہ بھی نمٹا لیا، اور کیا کہتے ہیں، نمائش بھی ہو گئی کہ ہم نے دیا ہے اپنی بیٹی کو، 2 چکا دیا ہے، 4 چکا دیا ہے، اور نمائش بھی ہو گئی اور اپنے حصے کا کام بھی نکل گیا. اور جو زائد بچا ہے نا، جو مال زائد بچا ہے، وہ سب کیا کھا رہے ہیں؟ بھائی بھتیجے. اگر بھائی بھتیجے بیٹی کا حق نہ دیا، بہن کا حق نہ دیا، دہیج کے نام پر حق ختم کر دیا، تو جو مال کھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام لقمہ. اور بتاؤ، جب ناجائز اور حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اولاد کے اندر نافرمانی، بے دینی نہیں آئے گی، صحت اولاد کی خراب نہیں ہوگی. یہ سب اس کا نتیجہ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کہ دیندار لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی بیماری میں انہیں صبر، اطمینان، تحمل اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے، گھبراتے نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ اور یہ جو بیمار ہوتے ہیں نا، یہ جہاں پھنستے ہیں تو وہاں پر بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، اللہ سے دوری سب محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دہیج جیسی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم سب عزم کریں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اپنے بیٹے کا نکاح ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ نصیحت کریں گے، بیٹا یہ